ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین اکرام، 16ویں تراویح کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ سورہ نمل میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ انہیں جانوروں کی بولیوں کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اس طرح جنات اور انسان اور پرندوں پر پورا قابو عطا فرمایا تھا۔ ان واقعات میں سمجھداروں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ارشاد باری ہے، اے نبی، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمان میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور یہ بات صرف اللہ کے علم میں ہے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد باری ہے، کفار کے دل سے آخرت کا یقین ختم ہو گیا ہے اور وہ حقیقت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ پھر آخر صورت میں قیامت کے منظر کشی بڑی عبرت آمیز انداز میں فرمائی گئی ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے اور سب اللہ کے سامنے دبے جھکے حاضر ہوں گے، اور پہاڑ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے، اور جو شخص نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر سورہ قصص کی ابتدا ہو رہی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، فرعون کی ہلاکت کا پورا واقعہ، پھر قارون کی بے پایہ دولت، اس کا غرور و تکبر، پھر اس کا ماں اپنی تمام دولت کے زمین میں دھس جانے کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ معلومات آپ کو اس لیے پہنچاتے ہیں کہ آپ نافرمانوں کو متنبہ کر دیں، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں اور ایمان لے آئیں، ورنہ اپنی بداعمال کی بدولت ضرور وہ کسی وبال میں گرفتار ہو جائیں گے۔ منکرین کے بڑے اچھوتے اور ان کے انداز میں فہمائش کی گئی کہ اے نبی، آپ ان منکرین سے پوچھئے کہ انہوں نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیشہ کے لیے ان پر رات کی تاریکی طاری فرما دے تو اللہ کے سوا ہے کوئی جو ان کو اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے؟ اسی طرح اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن کی روشنی کو برقرار رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں سکون بخش رات نصیب کرے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے دن اور رات بنائے تاکہ روزی تلاش کرے اور سکون حاصل کرے اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بنے۔ اے نبی، لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے رہیں اور مخالفین کی مزاحمت کی فکر نہ کریں۔ دنیا کی ہر شے فانی ہے۔ اسی مناسبت سے واقعہ قارون کو عبرت پذیر کے لیے پیش فرمایا گیا کہ وہ مال و متاع کی کثرت کے سبب مغرور ہو گیا تھا، حالانکہ اس کی برادری نے اس کو واعظ و نصیحت کی کہ تو اس مال و دولت پر نہ اترا، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک بار قارون اپنی تمام تر آرائش و زیبائش کے ساتھ اپنی برادری کے لوگوں کے سامنے نکلا، چنانچہ اس کی حالت دیکھ کر دنیا پرست بول اٹھے کہ جس کا حاصل یہ ہے
کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان اور مال و متاع ملا ہوتا جیسا کہ قارون کو ملا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل جن لوگوں کو دینی فہم عطا ہوا تھا وہ ان حریص لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں تم اس دنیا فانی پر فریفتہ ہوتے ہو، حالانکہ اللہ کے گھر کا ثواب اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے تکبر اور حقوق واجبہ کی ادائیگی کے انکار کے سبب زمین میں دھنسا دیا اور اس کے کبر و نخوست کو چکنا چور کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے اور اس کے علاوہ وہ سب فانی ہے۔ چنانچہ مضمون توحید پر سورت کی تکمیل فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ باقی ہے اور اس کے علاوہ سب فانی ہے۔ اس کی فرما روائی ہر جگہ ہے، سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے جس میں مخلصین اور مومنین اور منافقین، صادقین اور کاذبین کے درمیان فرق بڑے حسین پیرائے میں ذکر فرمایا گیا ہے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، کیا لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ان کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لائے ہیں ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ لوگوں تم پر صبر کا وقت آتا ہے تو وہ تمہارے صبر و تحمل کا امتحان ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اہل ایمان کو بھی جان لیتے ہیں اور جھوٹوں کو بھی پرکھ لیتے ہیں۔ یہ سچ اور حق ہے کہ ہم نے تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کرے اور تمہارے ایمان میں خلل ڈالے تو تم ان کا کہا مت مانو۔ ارشاد نبوی بھی ایسا ہی ہے۔ کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ سمیٹ لیں گے۔ وہ جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد والے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ 950 برس تک اپنی امت کے درمیان فرائض پیغمبری ادا کرتے رہے، مگر قوم نافرمان تھی اور بالآخر عذاب طوفان میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے۔ ان کی گمراہی، بدعمالی اور فحش حرکات کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا اور ہلاکت کا سبب بنے۔ ان واقعات میں مومنین اور عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوف الہی کی دولت سے مالا مال فرمائے، تواضع، انکساری، عجز و فروتنی سے ہمکنار فرمائے، تکبر اور فخر، مباحات سے حفاظت فرمائے، دولت توحید سے سرشار فرمائے، عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔